बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, लिबरल्स हूँ या फिर इंटरनेशनली फ़ंडेड पाकिस्तान में कुछ लोग काम करने वाले हों, वो हर हुकूमत में हूँ या फिर किसी भी हुकूमत के अंदर हूँ, उनकी कोशिशें होती हैं कि जो कुछ मामलात जो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं उनके ऊपर वो काम करें। पाकिस्तान में 2-3 बड़े अहम मामलात हैं। मज़हबी मामलात को लेकर जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है वो हो, कादियानियों का मामला हो, या फिर जो इस्लाम में दाखिल होने से मुतालिक यानी कि तब्दीली मज़हब के जो मामलात होते हैं इसके ऊपर, और आज़ादी सहाफ़त हो या फिर ख़वातीन की आज़ादी से मुतालिक मामलात हों, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस की जाती है। और हर हुकूमत के दौर में कोशिशें की जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से इन जो अनटचेबल्स इशू हैं इनको टच किया जाए और इसके ऊपर जो गैर मुल्की एजेंडा है उसको नाफिज करने की कोशिश की जाए। हाल ही में तहरीक इंसाफ की ही वफाकी हुकूमत में वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से एक ऐसा बिल तैयार किया गया, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसका मकसद तो ये था कि किसी तरीके से जो ज़बरदस्ती या फिर जबरी तब्दीली मज़हब है उसको रोका जाए या उसको रुकवाया जाए। लेकिन इस मकसद के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए शायद मशावरत नहीं की गई या फिर इंटरनेशनल एजेंडा जो है उसको पूरा करने की बात की गई या कोशिश की गई। इसमें जल्दबाजी में एक ऐसी तजवीज़ दे दी गई कि 18 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा या फिर बच्ची अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकती। 18 साल से जिसकी उम्र कम होगी वो मज़हब तब्दील नहीं कर सकेगा और रियासत उसके तब्दीली मज़हब को तस्लीम नहीं करेगी। एक बहस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और उलमा के अंदर। इस्लामी नज़ाती कौंसिल को भी मैं कवर करता हूँ, कई उनके सेशंस हुए हैं और उनका अभी तक स्टैंस यही है कि जो 18 साल की एज है वो गलत है। 18 साल से पहले बच्चे जो हैं वो बालिग हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो यूँ कह सकते हैं मौसम है या फिर पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो जल्दी ही जवान हो जाते हैं, वो जल्दी ही बालिग हो जाते हैं। लिहाजा 18 साल की अगर यूके, यूएस और बाकी इंटरनेशनली या वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर 18 साल की एज रखी हुई है तो पाकिस्तान में इसकी एज कम होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की ही सोच रखने वाले जो एक तबका पाकिस्तान में मौजूद है वो इस मजहबी नुक्ता नज़र की मुखालफत करता है। अब हुआ ये है कि वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से एक मसवदा तैयार किया गया है जो कि एक बिल है और उसका नाम रखा गया है इंसदाद जबरी तब्दीली मज़हब बिल 2021। ये बिल तैयार करके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें वज़ारत मजहबी अमूर है, जिसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है या फिर दीगर ऐसे जिनमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की मौजूदगी होती है, उन्होंने इनसे राय मांगी। जैसे कौमी अक़लियत कमीशन भी मौजूद है जिसमें तमाम अक़लियत पाकिस्तान में रहने वाली जो अक़लियती बरादरी हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उसमें मौजूद हैं, उनसे भी मशावरत की गई। पहले इसको इस तरीके से खौफनाक अंदाज में पेश किया गया जैसे पाकिस्तान के में कबूल इस्लाम के ऊपर पाबंदी लग गई है या पाकिस्तान में नए इस्लाम में दाखिल होने वालों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी थी क्योंकि इससे जिस किस्म की कानून साज़ी की गई, जिसको मैं बिल में आपको दिखाऊंगा, जो कानून साज़ी करने की तजवीज़ दी गई और जो सज़ाएँ रखी गई और जिन चीज़ों से रोकने की कोशिश की गई, उससे मकसद उसका यही था कि ये इस्लाम में जो लोग दाखिल होना चाहते हैं उनके लिए रुकावटें डाली जाएँ या फिर उन पे ऊपर पाबंदी लगाई जाए। बुनियादी तौर पर ये जो 24 शिकें हैं इस बिल की या फिर इस मुजवज़ा कानून की, जिसे एतराज़ात लगाकर वज़ारत मजहबी अमूर ने वज़ारत इंसानी हकूक़ को वापस भेज दिया है, इसमें कहा गया है कि इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों की तब्दीली मज़हब पर हर किस्म की पाबंदी होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों की तब्दीली मज़हब में जो लोग शामिल होंगे और जो मुर्तकिब होंगे वो इमाम या फिर उनके साथ जो लोग आने वाले हैं उनको 5 से 10 साल तक की सज़ा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये तजवीज़ सामने आई और रज़ामंदी से या फिर ज़बरदस्ती किसी तौर के ऊपर भी जो तब्दीली होगी मज़हब की वो नहीं होगी। इसके अलावा
جبری تبدیلی مذہب میں جو معاونت کریں گے ان کے لیے 3 سے 5 سال اور 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا تجویز کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ خوفناک بات تھی اس بل کے تحت میں وہ یہ تھی کہ 18 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کی بھی تبدیلی جو ہے وہ رضامندی سے ہو یا پھر زبردستی ہو، کسی بھی انداز میں ہوگی، اس کے لیے ظاہر زبردستی تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا، اسلام میں تو جائز نہیں۔ آپ جب تک قبول دل سے اقرار نہیں کریں گے، کچھ چیزیں آپ کی جب آپ کو دل کو ٹچ نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ زبردستی تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کے جو فرد ہیں ان کو اگر مذہب تبدیل کرنا ہے تو وہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہوگے اپنے علاقے کے ان کو درخواست دیں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج درخواست گزار کو 90 روز تک مذہبی کتابیں مطالعہ کرنے کے لیے دیں گے، اور اگر ایڈیشنل سیشن جج 90 روز کے بعد اس بات کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوئے کہ یہ واقعی میں پڑھ کر اور اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے یا پھر کوئی اور مذہب میں جوائن کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کو اس مذہب میں شامل ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اس بل کے تحت جبری تبدیلی جو مذہب کا روک تھام کا جو قانون اگر مجوزہ بنتا بھی ہے تو اس کا اطلاق ملک بھر میں ہوگا، اور جو متاثرہ فریق یا پھر مجاز شخص ہے وہ جبری تبدیلی مذہب کے اوپر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، اور عدالت جو ہے وہ ایسی کوئی شکایت سامنے آتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر اس سارے معاملے کو نمٹانے کی پابند ہوگی۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بالغ افراد کے اگر جبری تبدیلی مذہب کے معاملے کے اوپر سچے فیصلے کے لیے، حقیقی فیصلے کے لیے کہ کیا واقعی میں وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو متاثرہ فریق کو 90 روز دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کیس چلتا ہے اس معاملے کا تو جو مقدمات کی میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات اور میگزین کے اوپر رپورٹنگ نہیں ہوگی، اور اس جرم میں اس قانون کے تحت جرم میں جو بھی کوئی معاملہ ہوا تو وہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ مذہبی جماعتوں کو اور بالخصوص پاکستان کے جو مذہبی طبقہ ہے اس کو یہ اعتراضات ہیں کہ اگر 18 سال، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے روح کے مطابق کسی طور کے اوپر بھی مذہبی جبری تبدیلی مذہب جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ 90 ڈیز دینا یہ ایک انتہائی ناقابل عمل ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی سفارش لی گئی اور وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے بڑا کام کیا، کئی میٹنگز ارینج کی گئی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جب سامنے آئی تو انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر اعتراضات ظاہر کیے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کا جو مجوزہ بل ہے وہ وزارت انسانی حقوق کو اعتراضات کے ساتھ ہم نے واپس بھیج دیا ہے۔ مجوزہ بل پر وزارت مذہبی امور میں علماء کرام کے ساتھ متعدد مشاورتی اجلاسوں کی صدارت کی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے بعد جو کئی اعتراضات ہیں ان کے ساتھ جو مجوزہ بل ہے وہ وزارت انسانی حقوق کو بھیجا گیا ہے۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ بالخصوص اعتراضات میں 18 سال کی شرط، جج کے سامنے پیشی اور 90 دن انتظار کو غیر شرعی، غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی قرار دیا ہے۔ وزیر مذہبی امور کہتے ہیں کہ مجوزہ قانون موجودہ کیفیت میں شریعت اسلامی اور بنیادی انسانی اور آئینی حقوق سے متصادم ہے۔ مجوزہ قانون اسلام قبول کرنے والوں کی ممانعت کے لیے استعمال ہونے کا خدشہ ہے، اور مجوزہ بل مسلمانوں اور غیر مسلم کمیونٹی میں منافرت کا باعث بھی بنے گا۔ وزیر مذہبی امور کہتے ہیں کہ مذہب کی جبری تبدیلی کی اسلام میں ہرگز گنجائش نہیں اور اس کا روک تھام بہرحال ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب کے واقعات بہت کم ہیں لیکن بدنامی کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ جو اجلاس ہوا اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر پروفیسر قبلہ ایاز، علامہ عارف حسین واحدی، اس کے علاوہ صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان، اس کے علاوہ مفتی گلزار نعیمی، اور جو قومی اقلیت کمیشن کے رہنما ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس کمیشن کا یا پھر اس کمیٹی کا حصہ رہے ہیں، جس کے بعد متفقہ طور پر اعتراضات لگا کر اس مجوزہ بل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ قانون کے 90 روز کے لیے جج کے سامنے پیش کیا جائے، اور جج اگر سیٹسفائیڈ ہوتا تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ وہ تبدیلی مذہب ہے یا نہیں ہے۔ یہ قانون انڈیا میں نہیں ہے، یہ قانون سعودی عربیہ میں نہیں ہے، یہ قانون کسی اور ملک، کسی ویسٹ میں یہ قانون نہیں ہے۔ دیکھیں مذہب کا جو تعلق ہے وہ انسان کی اپنے اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ذاتی معاملات فعل ہے۔ وہ دل سے اگر کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ کسی اور میں جائے، جج ڈیسائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس سے
اسلام کے بھی اگینسٹ تصور کیا جا رہا ہے اور کسی حد تک یہ معاملہ درست بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک اور سازش تھی. جیسا احمدیوں قادیانیوں سے متعلق معاملہ آتا ہے, آسیہ بی بی کے بعد کچھ معاملہ آتا ہے, پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے گئے, تو ایسی سازشیں جو ہیں وہ کچھ سپانسرڈ لوگ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ کچھ لوگ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں جو ان سازشوں کو بھانپ لیتے ہیں. تو ایک پاکستان اور اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش تھی جس سے حکومت نے اور بالخصوص وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری اور اسلام نجاتی کونسل نے اس کو ناکام بنا دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ جو وزارت انسانی حقوق ہے وہ اس بل کو مکمل طور پر ودڈرا کرے اور انٹرنیشنلی جو پریکٹس ہے کہ جو زبردستی کسی کو مذہب تبدیل کراتے ہیں ان کو سخت سزائیں دیں, اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن یہ 90 ڈیز کے ساتھ اس کو مشروط کرنا, پھر 18 سال کے ساتھ اس کو مشروط کرنا, یہ غلط ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.